اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف معانی ہم نے ادھر بھی پڑھے تھے، حروف معانی اور مبانی یاد ہے؟ دوئی پاسے بھی یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، تو صرف اور فارسی میں آف کورس فرق ہے، تو دونوں کی الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا آپ نے اس کو الگ سے توجہ دینی ہے۔ حروف معانی بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند اہم قسمیں یہ ہیں: حروف جار، حروف عطف، حروف ایجاب، حروف نفی اور حروف استفہام۔ حروف جار ادھر جو ہے نا وہ تو 17 ہے نا، باؤ تاؤ کا فلام و باؤ منظم مسکلا، یہ ادھر اور ہوں گے۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم سے پہلے آ کر کسی فعل کے معنی اس اسم تک داخل ہوتے ہیں، اسے مجرور کہتے ہیں۔ نہیں اس اسم تک پہنچاتے ہیں، یا دو اسموں کے معنوں کو آپس میں ملاتے ہیں، اور جس اسم پر یہ حروف داخل ہوتے ہیں اسے مجرور کہتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ ہے ایک جیسا، وہاں بھی ایسے ہی ہے نا، جس اسم پہ حروف جارہ داخل ہوتے ہیں اگلے کو کیا کر دیتے ہیں؟ مجرور۔ مجرور کا کیا معنی ہے بھائی؟ اس کو زیر دے دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ بولو نا تھوڑا جا۔ ہاں سمجھ آ رہا ہے؟ توجہ ہے نا؟ ہاں توجہ کر سو تو گال بڑھ ویسے، جیسے احمد در مسجد آمد۔ کاشف کتاب کھلی ہوئی ہے؟ اچھا اوپر رکھو نا، تھک جاؤ گے اس طرح ایسے۔ اچھا یہ ایک بات میری پکی ذہن میں اٹھا لو، کبھی بھی آپ نے رانوں کے اوپر، پنجابی میں پٹوں کے اوپر اور اس کیا آنے نا قرآن پاک یا کوئی ایسی دینی کتاب نہیں رکھی، سمجھ رہے ہو؟ اس پہ علماء نے بہت سختی فرمائی ہے کہ چونکہ رانوں کے درمیان شرمگاہ ہوتی ہے تو یہ شرمگاہ میں ایک قسم کی داخل ہو جاتی ہے، اس لیے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں کتاب نہ رکھی جائے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں جی جیسے احمد در مسجد آمد، ابھی اس پہ توجہ کرو گے نا فٹافٹ سمجھ آ جائے گا۔ احمد مسجد میں آیا، ٹھیک ہے جی؟ اس جملے میں در کا معنی کیا ہے؟ میں، کیا؟ حرف جار ہے، اور مسجد مجرور ہے، اور آمد فعل ہے، آمد آنا، ٹھیک ہے؟ جس کے معنی کو در مسجد تک پہنچا رہا ہے۔ یوں ہی قلم بر میز است، اوپر جو ہمارا حروف جارہ میں سے گزرا ہے وہ کیا ہے؟ در، کیا ہے؟ اب اس میں دیکھنا کون سا ہے؟ قلم بر میز است، قلم میز پر ہے، اس جملے میں بر جس کا معنی پر ہے حرف جار، میز مجرور ہے، یہاں بر قلم اور میز کے معنوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا کام کر رہا ہے۔ بات سمجھ آئیے تھوڑی؟ فارسی میں حروف جارہ یہ ہیں: با، بے، بر، در، از، تا، را، برائے، بہرے، پے، یہاں تک وغیرہ۔ اس کے معنی فرہنگ میں دیکھو، اٹھنا۔ آج آپ کو ایک نیا معنی پتہ چل گیا، لفظ پتہ چل گیا جسے کہتے ہیں فرہنگ۔ فرہنگ کہتے ہیں جہاں معنی لکھے ہوتے ہیں، یعنی ڈکشنری۔ اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہیں کیا کیا؟ فرہنگ بھی، اور جڑی جسے نہیں ہو لائبریری، اب بولو نا مسلمانوں۔ نہیں جی نہیں، فرہنگ یہ جڑی ڈکشنری اسی جس انگریزی چاہنے ہیں، اس اردو کیا آخنے ہیں؟ لوگ، ٹھیک ہے جی؟ آگے حروف عطف۔ حروف عطف وہ حروف ہیں جو دو کلموں یا جملوں کے درمیان آتے ہیں۔ اب اس میں بر اور در، یہ تو دو آپ کو پتہ چل گیا نا، در کا معنی میں اور بر کا معنی پر، باقی پھر جو ہے فرہنگ میں دیکھو، ٹھیک ہے؟ نہ نظر آئے تو پھر بتاؤ۔
اچھا جی چلو دسو نا تسی بارہ گھنٹہ کا 12 میں ساتھ بے نمانا بھی ساتھ ہی ہونا ساتھ ہی ہونا یا بین میں بہتر بھی 2 مہینے ہاں 12 میں پر دار میں میں آج میں سے سے آر میں تک رار میں کو برائے میں کے لیے بیر پیک اس میں کے لیے ٹھیک چلو جی بغیر باہر الگ ہے تو پے الگ ہے اچھا جی پے کے لیے ہاں حروف عطف حروف عطف وہ حروف ہیں یہ تو انہوں نے آپ کا مسئلہ ہی حل کر دیا بھائی ہونے میں تو سی بات انہاں فرنگ نہ سمجھو تو بکری کا ملام سمجھ ہاں وہ تو آپ اکثر نے اسی نہ حروف عطف وہ حروف ہیں جو 2 کلموں یا جملوں کے درمیان آتے ہیں اب حروف عطف شروع ہو گئے ہیں آپ نے توجہ فرمانی ہے جناب اور دوسرے کو بھی پہلے کے حکم میں ملا دیتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ 2 کے لفظوں کے درمیان ہوتے ہیں اور دوسرا اس میں اس کا کیا خاصیت ہے اس کی کہ دوسرے کو بھی پہلے کے حکم میں ملا دیتے ہیں ایک لفظ جو پہلا لکھا ہوا تھا اس کو دوسرے کے حکم میں ملا دیتے ہیں ابھی مثال آئے گی تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا جس کو ملاتے ہیں اسے معطوف مثلا شب و روز کہہ رہے ہیں مثال دے دیتے بالکل شب و روز جی اتنے آئی پی اسی کو اور فارسی نے سدے لوڑے نا سام واو ہے نا جی ہاں واو عطف ہے بالکل شب و روز شب بھی فارسی ہے روز بھی فارسی ہے بروز بھی فارسی ہے ہاں بروز معطوف کس کو کہتے ہیں جی جس کو ملاتے ہیں اس کو معطوف اور جس کے حکم میں ملاتے ہیں اسے معطوف علیہ بولو ذرا معطوف علیہ کیا ہے علا اور آگے ضمیر اس پر سمجھ گئے ہو علیہ کا مطلب کیا ہوگا اس پر سمجھ آ رہی ہے یہ روز آیا کرو نا تاکہ عادت رہے جب ادھر ہو تو پھر یہ پروفیسر صاحب تو ہمارے آتے ہی ہفتے اتوار کو ہیں تو یہ بھی جو ہے نا ہفتے کو کم آتے ہیں زیادہ سے زیادہ آیا کرو ہمیں پھر بہت زیادہ آپ کا وراگ چڑھتا ہے پتہ ہے آپ کو اچھا جی جیسے آمد احمد و محمود آیا احمد اور محمود یہ واو جو نہیں ہے یہ حرف عطف ہے آمد آیا حکم ہے احمد معطوف علیہ ہے اور محمود معطوف ہے اور ان کے درمیان واو حرف عطف ہے حروف عطف یہ ہیں واو یا کے پس سپس باز نیز ہم یہ تھوڑے سے ہی ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ان میں سے یا اور کے کو حروف عطف تردیدی کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے معطوف علیہ اور معطوف میں ایک غیر معین مراد ہے جو ان کے درمیان ہے وہ معین نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی تعین نہیں ہے واو عاطفہ کو ما قبل سے ملا کر پڑھیں تو واو مجہول واو کے طور پر پڑھیں گے وگرنہ مفتو مجہول جو ہے وہ آپ سمجھتے ہو نا جس کے مطلب آپ یوں سمجھیں گے جیسے کہ مجہول جس طرح لمبی نہیں ہو اس طرح اور فتح آ جائے تو پھر تو اس کا آواز چینج ہو جاتی ہے حروف ایجاب و نفی بس یہ استفہام تک پڑھتے ہیں آج اتنے کافی ایجاب و نفی حروف ایجاب وہ حروف ہیں جو کسی بات کے جواب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ حروف ایجاب پڑھنے پہ ہیں جی وہ حروف ہیں جو کسی بات کے جواب میں اس بات کو درست قرار دینے کے لیے بولے جائیں مثلا کوئی کہے زید حاضر ہے تو اس کے جواب میں کہا جائے بلا یہ میں جب ان سے تھوڑی بہت فارسی بولتا تھا یہ اگر کوئی کہتا تھا بلے کوئی کہتا تھا بلا اس طرح یہ جواب میں تو کئی کہتے تھے بالا تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مقصد اس کا ایک ہی ہوتا ہے بے ہاں ٹھیک ہے بالا تو بالا میں تو کچھ ہوتا ہے نہیں وہ بالا اور عربی نا یہ میں بولنے کا انداز کہہ رہا ہوں نا بہار بندے کا اس طرح
جس طرح ہم عربی بولتے ہیں تو وہ ذرا نفیس سی ہے، عربی جو ہیں وہ اس کی بولتے ہیں اپنی طرف سے وہ نفیس بولتے ہیں لیکن چوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں ہمارے نزدیک، لیکن ان وہ اہل زبان ہے چونکہ تو بڑھ بڑھ کرنے رہنا۔ اچھا جی، مثلا کوئی کہے زید حاضر ہے، کیا زید حاضر ہے؟ تو اس کے جواب میں کہا جائے بلے حاضر است، تو زید حاضر ہے، تو اس کے جواب میں بلے ہاں حرف ایجاب ہے، یعنی ایجاب کا مطلب ہے قبول کرنا، ہاں بھائی بالکل جی، جو ایجاب قبول نہیں ہونا کوئی نہ ڈنا۔ حروف ایجاب یہ ہیں بلے بلے آرے وغیرہ۔ حروف نفی وہ حروف ہیں جو کسی بات کے جواب میں اس کی نفی کرنے کے لیے بولے جائیں، جیسے زید حاضر است کے جواب میں کہا جائے نے، یعنی نہیں، یہ نے حرف نفی ہے۔ حروف نفی یہ ہیں نے، نہ اور نخیر۔ نئے عربیت میں بچے دے جی نئے تو آ گیا نا، آخری پہ میں پڑھنا نخیر، نخیر۔ حروف استفہام آخری ہیں جی۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو کسی سے کچھ دریافت کرنے کے لیے کسی جملے میں لائے جاتے ہیں اور اس جملے کو جملہ استفہامیہ کہتے ہیں، جیسے کہ آیا زید عالم است، آیا، آیا ہے نا، آیا کے ایسے آنے لگا لفظ بولتے رہتے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اچھا، کیا زید عالم ہے؟ اس جملے میں آیا حرف استفہام ہے اور جملہ استفہامیہ ہے۔ حروف استفہام یہ ہیں آیا، چے، چرا، چیز، چگونا، چسان، چتور، میں ایک در آخیا یاد نے چتورس یاد ہے، حال شماچے تورست چتورس، کی حال ہے جان جورست، آگے جی چقدر اور قدام کے قیان، آگے آگے جی کیست، کرا، کجا، کہ، چند وغیرہ، سب کے معنی فرہنگ میں دیکھو۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ ہاں جی ہاں کرو نا، کرو یہ ریکارڈ بن سی۔ آیا نے میں نے ہونا کیا جی، چھ نے میں نے بھی ہونا کیا یا کیسے، چرا نے میں نے ہونا کیوں، چیز نے میں نے کیسا ہے، چگونا بھی کیسا ہے یا کیوں ہے، چساں کس طرح، چتور کیسا، جس طرح میں تو حال شما چتورست کیا کیسا، حال شما کیست، چتور کس طور، چتور است اسی وقت، جی، ٹھیک ہے، چتور است تو کہ جمع وہ کس اسی طریقے پر ہو، طور طریقہ، قدر کتنا زیادہ، کس قدر، کس قدر، کس قدام کب، کی نہ میں نے کی، کیا نہ میں نے چیز نہ میں نے کیا ہے، کرا نہ میں نے کیوں، کجا نہ میں نے کہاں، کہاں، کدھر، نہ میں نے بھی کدھر، چاند نہ میں نے کچھ۔ وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ خیر کیڑا شعر پڑھاں آ جو، کوئی صدیقہ یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا گیا، اچھا۔ یا امام الرسول و یا سیدی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اچھا ہر صورت، انت باب اللہ و معتمدی، اے لکھا پہنے ترجمہ میں لکھ کے نہ فبدنیا یا وبآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی یا رسول اللہ خذ بیدی